الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. میرے پیارے بچوں اور نوجوان، یہ آپ کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ کم عمری میں اور نوجوانی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ادارے میں دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ یہاں عصری تعلیم کا بھی نظام ہے اور دینی تعلیم کا بھی نظام ہے۔ بچوں، آپ کی جو عمر ہے، یہ عمر ہے کہ اگر ہم اس عمر کی قدر کریں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنی قوم و ملت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، نوجوانوں، جب بھی دنیا میں کوئی انقلاب آیا، کوئی بڑی تبدیلی ہوئی، اس میں ہمیشہ نوجوانوں کا ہاتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو صحابہ تھے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، بلکہ ایک لمبی مدت تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں نوجوان بھی آگے آگے رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی زندگی، جو پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، ہم ان کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو کام انجام دیے ہیں وہ اپنی نوجوانی میں دیے۔ سیدھی سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے واقعات متعلق ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ کون سے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ کون بتائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا نا آپ نے؟ سنا کہ نہیں سنا؟ ہے نا؟ بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ان کے ذریعے سے۔ کون بتائے گا؟ میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ واقعہ معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ بہت اچھی بات، بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جی جی، اور کیا واقعہ پیش آیا؟ جی بولو بیٹے۔ کیا ہوا کے ساتھ؟ بولو، بات پوری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بیت اللہ کے پاس چورا تھا مکہ میں،
جب وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ حکمت اللہ کا سمجھے نا. جب واپس جانے لگے تو حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کون ہم کو دیکھنے والا، ہمارا کون پرسانے حال ہے؟ وہاں کسی چیز کا انتظام نہیں تھا، نہ کھانے کا نہ پانی کا، کسی چیز کا انتظام نہیں تھا. تو کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ کہاں اللہ کا یہی حکم ہے. کبھی جان تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بہت بڑی قربانی، اپنی بیوی اور بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر جانا، ویران جگہ پر چھوڑ کر جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے نا. تو انہوں نے جیسا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا. اس میں کیوں آگ میں ڈالا گیا؟ جی اس لیے کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی. انہوں نے کیا کی تھی؟ توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی. یہ کہ اللہ خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ خالق و مالک ہے تو اللہ ہی کی کیا ہونی چاہیے؟ عبادت ہونی چاہیے، ہے نا. ہاں، لوگوں کو جو توحید کو سکھلانا چاہ رہے تھے تو رات کے وقت جب ستارے نکلے تو جب چمکنے لگے تو کہا یہ ہمارے معبود ہے، یہ چمکنے والے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ہمارے معبود. لیکن جب ستارے غروب ہو گئے تو کہا نہیں یہ ہمارے معبود. کیوں؟ اس لیے کہ جو غائب ہو جائے، جو چھپ جائے، وہ کیسے نہ ہو سکتا ہے؟ سمجھے نا. رب تو جو ہمیشہ رہے. رب کون ہو سکتا ہے؟ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے، جس کو کبھی فنا نہ ہو. اس کے بعد پھر جب چاند نکلا تو ہو نہ ہو، یہی معبود ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ستاروں سے بھی زیادہ چمک کس میں ہوتی ہے؟ چاند میں ہوتی ہے. روشنی زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ چاند میں ہوتی ہے. لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا نہیں یہ تو معبود نہیں ہو سکتا، یہ تو غائب ہو گیا. جو چیز غائب ہو جائے وہ کو معبود کیسے؟ وہ اللہ کیسے؟ کیا اللہ نہیں ہوئے؟ اللہ تو جو ہمیشہ رہنے والا ہے نا. اللہ کبھی فنا ہونے والا نہیں، ہمارا رب تو کبھی ختم ہونے والا نہیں. پھر اس کے بعد کیا نکلا؟ سورج. سورج نکلنے کے بعد ہاں یہ تو بڑا ہے، اللہ اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، اس میں سب سے زیادہ چمک ہے، سب سے زیادہ روشنی ہے. یہی ہو نہ ہو یہی معبود ہو، یہ ہو نہ ہو یہی رب ہو. لیکن جب سورج بھی غائب ہو گیا تو نہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی غائب ہو گیا. رب تو غائب ہوتا ہے. تو رب ایسا جو ہمیشہ رہے، ہمیشہ، ہاں جو ہمیشہ رہے، جس کو کبھی فنا نہ ہو. الگ الگ طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو وحدانیت سمجھاتے رہے، توحید کو سمجھاتے رہے، ہے نا. ہاں ایک دن کیا ہوا کہ سب لوگ جو ہے اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو بت ہوتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے. ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم صاحب یہ سمجھاتے تھے ان کو، جن چیزوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایک عید کا دن تھا، سب چلے گئے اور پھر انہوں نے ان کا کام تمام کر دیا، ہے نا. پھر جب لوگ واپس آئے یہ سب کیا ہوا، یہ سب کیا ہوا؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ ہاں کیا انہوں نے کہا؟ سمعنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہا یہ سب کس نے کیا؟ کہا کہ ہم نے سنا ایک نوجوان کو جو ان کا تذکرہ کرتا تھا اور جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نام آتا ہے نا تو بہت بڑی بزرگ شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے. بہت بڑی بزرگ شخصیت، ضرور بہت بڑی بزرگ شخصیت تھی، لیکن انہوں نے توحید کو سمجھانے کا کام، توحید کا پیغام، وحدانیت کو، اللہ کے ایک ہونے کو، معبود کے ایک ہونے کو، ایک معبود کی عبادت کرنے کو انہوں نے یہ جو کام شروع کیا تھا وہ کب شروع کیا تھا کام؟ کم عمری میں، نوجوانی میں، کم عمری میں، نوجوانی میں کام انہوں نے شروع کیا تھا. خود قرآن کہتا ہے
قالوا سمینا فتن، ہم نے سنا فتن، عربی زبان میں فتح کہتے ہیں نوجوان. کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فتح کس کو کہتے ہیں؟ نوجوان کو. ہم نے نوجوان کو سنا جن کا تذکرہ کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحدانیت کی دعوت کب شروع کی تھی؟ نوجوانی میں، کم عمری میں. نوجوانی میں. پھر ان کے ساتھ جو اس کے بعد حضرت ابراہیم السلام کا معاملہ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، فرما برداری، اللہ کی فرما برداری. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں میں. جب انہوں نے دیکھا، خواب دیکھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا، سمجھ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا ہے، کم عمر بیٹا، کوئی بڑا نہیں، بڑی عمر والا نہیں، لیکن اس کم عمر میں فرما برداری کی. آپ نے خواب دیکھا ہے، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کیجیے. اللہ اکبر. کب یہ حکم، یہ فرما برداری جو ہو رہی ہے اللہ کی، وہ کس میں؟ بڑھاپے کی حالت میں، پھر کس حالت میں؟ نوجوانی کی حالت میں، کم عمری کی حالت میں. کم عمری کی حالت میں بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. سورہ کہف پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہونی چاہیے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کون تلاوت کرے گا سورہ کہف کی؟ اس میں نورانیت ہے. جی جزاک اللہ. اور پھر دجال کی فردوسی اس میں حفاظت ہے. اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، اور وہ چاہتے تھے پورے ملک کے اندر ایمان والی فضا ہو. سمجھ نا؟ پورے ملک کے اندر ایمان والی فضا ہو، یہ چاہتے تھے. تو اب جو ہے بادشاہ کو جب معلوم ہوا، سمجھ نا، ان کو بلایا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تم کسی کو معبود سمجھ رہے ہو؟ سوچ کر کہا کہ تو انہوں نے القامو، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، فقالو، اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب کون ہے جو زمین و آسمان کا. یہ کون تھے؟ بڑے عمر والے لوگ تھے. ہم نقص علیک نبأهم بالحق، ہم صحیح طریقے پر ان لوگوں کا قصہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. ہم نقص علیک نبأهم بالحق، ہم نقص علیک نبأهم انہم فتیۃ آمنوا بربہم. آگے کہا گیا وہ کون لوگ تھے؟ انہم فتیۃ. فتیۃ یا فتن کی جمع ہے. اب فتن کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو. فتح کسے کہتے ہیں؟ نوجوان. یہ فتیۃ فتح کی جمع ہے. تو کہا کہ وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا. پھر وہ لوگ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے، فقالو، اگر ربنا رب السماوات والارض. اب ان کی تمنا تھی، ان کی خواہش تھی کہ سب کے سب ایمان والے ہو جائے، سب جس نے پیدا کیا ہے اس کو ماننے والے بن جائے، اور اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے. ان کی تمنا تھی. اللہ نے جو ہے ان کا جو عزم تھا، ان کا ارادہ تھا، اللہ ان کو دکھلانا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پورے ملک کے اندر ایمان پھیل جائے گا. تو اللہ نے ان کو غار میں جا کر کیا کر دیا؟ غار میں جب ان کو سلا دیا. لمبی کئی سالوں تک، کئی سو سالوں تک وہ سوتے رہے. اللہ نے سلا کر رکھا ان کو. پھر پورا ملک ایمان والا ہو گیا. پھر ان کو اٹھایا گیا اور جا کر انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو وہ کون؟ جن کی تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ ہر ایک اللہ پر ایمان لانے والا بنے. سمجھے نا؟ تو کون؟ زیادہ عمر والے لوگ نہیں تھے. آپ کی طرف کون تھے؟ کم عمر تھے، نوجوان تھے. اب حضرت علی کا واقعہ معلوم ہوگا. ہجرت کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، سمجھ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں تھی. تو اپنے بستر پر سونے کے لیے اور امانت کو واپس کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا انتخاب کیا تھا؟ حضرت علی. کم عمر تھے، بچے تھے اس وقت. ان کو کتنی مذہب لوگ جو ہے گھر کے اطراف میں جمع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے. سمجھے نا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے ان کے درمیان میں سے اور بالکل ہمت کے ساتھ
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर जो सोए हुए कौन है? हज़रत अली का उम्मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने कम उम्र के थे ना। पिछले बच्चों में सबसे पहले ईमान आने वाले हज़रत अली, कम उम्र, इतनी हिम्मत, सब बड़े बड़े लोग हथियारों के साथ हैं, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम से सोए हुए, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कम उम्र में। सब मामला किस में हो रहा है? कम उम्र में हो रहा है। मैं ना वो समाए दाद बुरूज को अपने सुना होगा, अब बाद में तफसील पढ़ेंगे असहाबे उहूद के सिलसिले में। असहाबे उहूद का वाकया, उसके अंदर भी बहुत बड़ा जो मामला है, कारकर्दगी जो है वो एक बच्चे की, नौजवान की। पहले जमाने में जो है एक बादशाह जो अपनी बादशाह को जादू के जोर पर चलाता था, तो उसको किसी ने, जादूगर ने उसको जादू सिखाया था। इस्लाम के धर्म में जो है जादू सीखना, सिखाना, जादू करना हराम है, हराम है। तो जिसने उसको जो है बादशाह, जिसने बादशाह को इसने जादू सिखाया था वो ज्यादा उम्र का हो गया था। बादशाह ने उससे कहा कि अब तो मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम किसी बच्चे को लाओ ताकि मैं उसको क्या करूँ, जादू सिखाऊं। एक बच्चे को बुलाया गया, लिहाजा वो जादू को उसको जादू सिखाने लगा। तो जब वो बच्चा आता था वो जादू वाले के पास, रास्ते में एक राहिब से मुलाकात हुई। राहिब यानी ईसाई मजहब के मानने वाले को क्या कहते हैं, उनके जानने वाले को। जैसे हमारे जो कुरान हदीस को जो जानते हैं उनको उलमा कहते हैं, आलिम कहते हैं। तो ईसाई मजहब में उनको क्या कहा जाता था, राहिब कहा जाता था। तो एक राहिब से मुलाकात हुई इस बच्चे की। राहिब ने अल्लाह के वहदानियत के बारे में उनको समझाया, तौहीद के बारे में समझाया, एक अल्लाह है और एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। हाँ, बच्चे को उस राहिब की दीन पसंद आया। हाँ, तो जादूगर के पास भी जाता था, राहिब के पास भी जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में किसी सांप ने लोगों के, बहुत बड़े आजरे ने लोगों के रास्ते को रोक दिया था, सांप ने या शेर ने। तो ऐसा कि हम सब परेशान। उस बच्चे ने देखा, उस बच्चे नौजवान ने जो पत्थर लिया और कहा कि अल्लाह के इसके रब के नाम से मैं मार रहा हूँ। समझ कि जो राहिब ने उनको सिखाया था ना, तो आजमा रहा था कि जो राहिब मेरा सच सही है या नहीं। तो उन्होंने जो है अल्लाह का नाम लेकर पत्थर मारा, तो वहां से क्या हो गया, सांप वहां से निकल गया। उसका और यकीन बढ़ गया। फिर जो है लोग उसके पास आने लगे, उस बच्चे के पास, अल्लाह के नाम से उनका इलाज करवाने लगा और लोगों को शिफा मिलने लगी। एक दिन बादशाह का वजीर बीमार हो गया, तो उसको पता ही चला कि फलां एक नौजवान एक बच्चा है, अल्लाह के नाम से इलाज करता है और अल्लाह उसको शिफा मिलती है। तो भी गया, उसको भी शिफा मिल गई। तो फिर वजीर जब दोबारा बादशाह के दरबार में गया, बादशाह ने कहा कि तुम तो अच्छे हो गए, कहाँ तुमने इलाज किया? कि अभी फला एक नौजवान है, उसने अपने रब के नाम से मेरा इलाज किया। मेरे अलावा कोई रब है? हाँ, वो रब जिसने जमीन आसमान को नहीं, मेरे अलावा कोई रब नहीं हो सकता। मैं ना, तुम मुझ पर ईमान लाओ वरना मैं तुमको कत्ल कर दूंगा, फांसी दे दूंगा। उसने कहा कि तुम फांसी दे चल जाएगा, लेकिन मैं जो है तुम पर ईमान नहीं ला, मैं तुमको रब नहीं मान सकता। लिहाजा उस वजीर को कत्ल किया गया, उसको फांसी दी गई। समझ ना? फिर क्या हुआ, फिर वो राहिब को भी बुलाया गया जिसने उस बच्चे को दीन की तालीम दी थी, उसको भी कत्ल किया गया। फिर बच्चों को बुलाया गया, फिर बच्चों को कहा कि तुम मुझे रब मानो वरना हम तुमको भी मार डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे। फिर क्या हुआ, बच्चे ने कहा कि नहीं, तुम रब नहीं, तुम्हारा कोई रब है जिसने जमीन आसमान को क्या किया है, पैदा किया है, वही हमारा रब है, वही हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा माबूद, हम उसी की इबादत करेंगे। फिर क्या हुआ नतीजा, तो फिर समझाया उसको, फिर कहा कि अगर तुम उस पर ईमान नहीं लाते हो तो फिर हम तुमको भी मरवा डालेंगे। लिहाजा उसके जमाने में जो दरबारी पुलिस थे, है ना, उनको कहा शुरती और जो उनके फौजी थे, उनका कि इसको पहाड़ पर लेकर जाओ और वहां से इसको नीचे गिरा दो। लेकर गए तो वहाँ ऐसा बच्चों को क्या नीचे गिरा दे, वो खुद भी सब नीचे गिर गए।
اللہ کا کرنا ایسا ہوا اور پھر بچہ دوڑتے دوڑتے ہوئے نیچے آ گیا. بادشاہ نے دیکھا معاملہ تو الٹا ہو گیا. پھر دوسرے لوگوں کا کہ اس کو سمندر میں لے جا اس کو ڈبو دو. اس کو لے جایا گیا تو جو لوگ اس کو ڈبانے کے لیے گئے تھے وہیں ڈوب گئے اور بچہ واپس آ گیا. ہر اعتبار سے اس نے کوشش کی کسی طرح بھی بچوں کو مار ڈالے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر آخر بچے نے کہا کہ تم مجھے مارنا ہی چاہ رہے ہو نا, ایک کام کرو جتنے بھی لوگ ان کو جمع کرو تمام لوگوں کو, اور جمع ہونے کے بعد پھر تم ایک تیر لے لو اور کہو اس بچے کے رب کے نام سے میں مار رہا ہوں, اس بچے کے رب کے نام سے, تو پھر میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. تو چونکہ رب کا نام لیا گیا تھا تو تیر لگی بچہ مر گیا. لیکن جب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا ہے, یہ واقعہ دیکھا, سب کے سب ایمان لے کر آئے. اس ایک بچے کی قربانی کی وجہ سے سب ایمان میں داخل ہو گئے. اس سے ہو گیا بادشاہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو گیا اور اپنے جو درباری تھے ان کو کہا خندق کھودو, اس کو حدود کہا جاتا ہے, اصحاب الحدود, ایک گڑھا کھودو, اس میں آگ جلاؤ اور جتنے بھی ایمان لائے ہوئے اگر مجھ کو ایمان نہیں لاتے ان کے اس خندق میں ڈال کر ان کو جلا ڈالو. لوگوں کو بلایا گیا, لوگوں نے کہا ہم کو جلا ڈالو لیکن ہم تجھ پہ ایمان نہیں لا سکتے. ہمارا رب تو جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے, زمین آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے. پھر لوگوں کو اس خندق میں ڈالا جانے لگا. وہ خندق کی آگ کیا اصل میں جنت تھی. ایک عورت کو لایا گیا جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا, کم عمر بچہ تھا. عورت آگے پیچھے ہونے لگی اس خندق میں کودنے کے لیے. تو بچہ تو کم عمر بچہ ہے, وہ گویا ہوا گود کا بچہ. وہ بولنے لگا امی گھبراؤ نہیں, تم اس میں کود جاؤ, دکھنے میں آگ ہے لیکن حقیقت میں تو جب بھی کوئی ایسا انقلاب آیا سمجھے نا, تو آپ جیسے بچوں کے ذریعے سے, کم عمر بچوں اور نوجوانوں کے ذریعے سے, آج آپ بچے ہیں, بہت سارے بچے کل کے نوجوان ہیں اور بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سن لیجیے حضرت ہمارے اس ملک کے اندر جو اسلام آیا ہے نا, ہند و سندھ کے اندر, تو سب سے پہلے جن کے ذریعے سے ہمارے یہاں اسلام جو آیا شمال میں, تو آنے والے جو تھے یہاں ہمارے اس ملک میں وہ کون تھے؟ محمد ابن قاسم. محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا. جب وہ آئے ہمارے ملک میں اسلام پھیل گیا. وہ جب آئے تھے ان کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال کی. کتنے تھے؟ 17 سال. ہم اس کتنے سے بیٹھے ہوئے گے جن کی عمر 17 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. کسی کی 15, کسی کی 16, کسی کی 17, کسی کی 20, ہے نا. 17 سال کی عمر میں یہاں اندر آئے اور ان کی وجہ سے آج ہم ایمان والے ہیں. قرآن کے الگ الگ نسخے تھے, اس الگ الگ نسخوں سے اختلاف انتشار ہوا تھا. حضرت عثمان نے یہ کہا کہ ایک نسخہ قرآن کا تیار کیا جائے, مصحف. آج جب جمع کرنے اس کے ذمہ دار کس کو اس کا امیر بنایا جائے, کس کو ذمہ دار بنایا جائے, تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا, اس کو بالکل نوجوان تھے. ان نوجوانوں کی فکروں سے, محنتوں سے آج ہمیں قرآن اس شکل میں ہمیں ملا. ایک ہی جو مصحف کی شکل میں ہمیں جو ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے ایک لشکر تیار کیا تھا آخری عمر میں, سمجھے ہاں. اور جو اس کا امیر بنایا تھا, کس کو بنایا تھا اس کا امیر؟ حضرت اسامہ. سمجھنا, حضرت اسامہ کو, حضرت اسامہ ابن زید, حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے, سمجھے نا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے ہو گئے, کم عمر نوجوان, ان کی بھی اس وقت عمر 17-18 سال کی ہوئی, بس اس سے زیادہ نہیں. اب ان کو کیا بنایا گیا تھا؟ امیر. اب ان کے ماتحتی میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تھے. وہ لشکر گیا اور ماشاءاللہ اس کے اندر کامیابی حاصل. مختصر یہ بچوں میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں, آپ کی عمر جو ہے نا بہت اہمیت کے حامل ہے. اسی عمر کے اندر آپ کے دل و دماغ میں جو ہے ایمانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے, اور آپ کی نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے نا, اس عمر کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا. 7 طرح کے لوگوں کو سایہ دے گا. کتنے طرح کے؟ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ سایہ دے گا. فرمایا ہم میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. جس کی زندگی کس میں گزری ہو؟ تو عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں 24 گھنٹے آ کر بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اللہ نہیں. اس چیز کو پسند شریعت کو پسند نہیں، اس چیز کو پسند نہیں کرتی شریعت. شریعت میں رحمانیت نہیں ہے کہ سب کچھ کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر اللہ کی بات کرتے رہنے. نہیں. اسلام تو یہ ہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، سمے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت. تو سونے کے وقت سونا، کھانے کے وقت کھانا، پڑھائی کے وقت پڑھنا، نماز کے وقت نماز، تجارت کے وقت تجارت. لیکن یہ اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ تو آپ آئے ہیں، ابھی آپ جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کرتے ہوئے آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں گے. یہ عبادت ہے. اور اس طرح کا اچھی زندگی گزار کر یہاں سے چلے جائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اپنے عرش کے نیچے اللہ آپ کو جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. شاب نشأ فی عبادت اللہ. تو لیکن اس کے لیے جو ہے ہمیں نیک بننا ہوگا. ہمیں کیا بننا ہوگا؟ بچوں یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا. سوشل میڈیا کے اندر واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور کیا کیا ہے سب آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں اور کیا کیا ہے بولو؟ انسٹاگرام اور کیا ہے سب آپ کو معلوم ہے نا. یہ جو چیزیں ہیں نا بچوں، یہ اس زمانے میں بہت بڑا امتحان ہے. بہت بڑا امتحان ہر زمانے میں امتحان ہوتا ہے. آج ہمارا اور آپ کا امتحان کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ موبائل کے ذریعے سے. کہ ہم اس کا استعمال صحیح چیزوں میں کر رہے ہیں یا غلط چیزوں میں کر رہے ہیں. صحیح چیزوں میں ہو رہا ہے یا غلط چیزوں میں ہو رہا ہے. آج آپ یہاں رہتے ہیں، ایک دن کے لیے گھر پر چلے جاتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں. یہ جتنی نورانیت یہاں رہ کر آتی ہے، ایک دن اس غلط استعمال کی وجہ سے وہ مکمل نورانیت کیا ہو جاتی ہے. پھر آنے کے بعد پڑھنے میں دل نہیں لگتا. سمجھے نا؟ اس لیے کہ پورا دل و دماغ کس نے کدھر ہے؟ موبائل میں. غلط چیزوں کو دیکھنے میں ہم غلط چیزیں دیکھ کر آتے ہیں، غلط چیزیں سن کر آتے ہیں. آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ. اس وجہ سے سمجھے نا؟ پھر کیا ہوتا؟ سبق یاد نہیں ہوتا ہے، دل نہیں لگتا. فیصل کہ یہاں سے بھاگ کر چلے جاؤ تو یہاں مت. تو یہ جو ہے نا، یہ سب کس کی نوسط ہے؟ موبائل کی نوسط ہے. گناہ جو آج زیادہ جو گناہ ہو رہے ہیں آج جو ہے نا، یہ جلوہ لوگوں کے سامنے گناہ کے مقابلے میں تنہائی کی گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پہلے گناہ کرنے کے لیے انسان ڈرتا تھا، فلم دیکھنے کے لیے اس کو جانا پڑتا تھا تھیٹر میں. میں تھیٹر میں جاؤں گا لوگ اس کو دیکھیں گے، ہے نا. اس کے بعد پھر گھر میں بڑی ٹیلی ویژن، تبھی غلط چیز کو دیکھو کر گھر والے دیکھیں گے. اب موبائل آئے تو یہ بھی دیکھ کر انسان کیا کر سکتا ہے؟ گناہ کر سکتا ہے. اب بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. بچوں اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. سمجھے نا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. بچوں اگر آپ نیک بننا چاہیں گے نا، اللہ آپ کے لیے نیکی کی راہ، آپ کو نیکی کی راہ کیا کر دے گا؟ کھول دے گا. ہاں نیکی کی راہ کھول دے گا آپ کے لیے. اگر برا بننا چاہے تو برائی کی راہ بھی کھل جاتی ہے شیطان کی طرف سے. پھر اس کے اندر چلے جاتے ہیں. آج کل جو بڑے بچے ہیں، نوجوان، ان جو موبائل کو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا ایک لنک موبائل کے اندر جب ہم لنک کھولتے ہیں، کسی قاری کے ہم نے ایک لنک ڈال دی اور ہم نے اس کو اوپن کیا. اب اس کے بعد پیچھے جتنے بھی لنک آئے وہ کس کے آئیں گے؟
हुर्रा की आएगी ना अच्छे अच्छे कार्यों की, खुद मोबाइल आपको कहेंगे इसकी आई इसकी ये किरात अच्छी ये किरात अच्छी ये किरात अच्छी ये किरात, खुद मोबाइल हमको किस तरफ ले जा रहा है, अच्छी चीज डाले तो अच्छाई की तरफ ले जाएगा, ले जाएगा ले जाएगा। एक गैर जानदार चीज है, गैर जानदार चीज मोबाइल। आप फेसबुक में या आप यूट्यूब के अंदर एक अच्छी चीज डालेंगे तो सब अच्छी 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 चीज आप इधर उसकी लिंक आपके सामने आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। हाँ, जो जिसके आप साइंस के एतबार से कोई चीज आप डालें तो साइंस की चीज आपके सामने सब आती जाएगी। हाँ, ऐसे कोई गलत चीज आपने उसमें डाल दी तो जितनी भी गलत 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 चीजें होंगी वो क्या होती जाएंगी, खुद वो सामने आती जाएंगी। ये मोबाइल का मसला है, ये तो अल्लाह का निजाम है। अल्लाह तो कहता है जो इंसान अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है हम उसको क्या कर देते हैं, अच्छा से अच्छा बना देते हैं, और जो इंसान बुरा बनाना चाहता है उसको बुरा से बुरा बना देते हैं। शैतान शैतान का मामला है, बुरा से बुरा। इसलिए हमें अच्छी नियत करनी चाहिए, हम अच्छी नियत करेंगे हम अच्छे बनेंगे। आप में से जितने से लोग हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25-30 साल से हम तदरीसी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद उससे पहले जो मदरसे में देखा कितने जो जिन तलबा ने अपने आप को अच्छा बनाना चाहा ना अल्लाह ने उनको अच्छा बना दिया, और इनकी आप खिदमत कर रहे हैं ना कौम मिल्लत की, अल्लाह अकबर, अल्लाह उनके से बड़े बड़े काम ले रहे हैं। और जो बच्चे शरारत करने वाले थे ना और जो अपने को बुरा बनाना चाह रहे थे वो उस वक्त भी बुरे रहे, आज मदरसे से निकलने के बाद भी बुरे रहे। वही शरारतें मदरसे से निकलने के बाद भी वो सब चोरी डकैती ये वो सब। ये मदरसा ना माँ के पेट की तरह है, इंसान माँ के पेट में जैसा बनता है वो बनता है। अगर नाबिना बनकर बाहर पैदा हुआ हमेशा नाबिना रहता है, गूंगा बनकर पैदा हुआ हमेशा गूंगा रहता है। ऐसे मदरसे आपके लिए माँ के पेट की तरह है, माँ किसको कहते हैं, मादरी इल्मी। अब यहाँ अब आपने अपने आप को अच्छा बनाया ना, यहाँ से निकलने के बाद हमेशा आप अरे यहाँ अगर बिगड़ अपने आप को आपने बिगाड़ दिया ना, खराब कर दिया अपने आप को, तो यहाँ से निकल कर यहाँ अगर चोरी की आदत लग गई ना तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ याद रखो आप जो चीज है, अगर आप यहाँ शरारत करने लगे यहाँ से निकलने के बाद भी आप क्या करेंगे, शरारत करते रहेंगे। इसलिए बच्चों में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आराम का भी वक्त है, तो बस यही अपने आप को देख बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, और यही आपकी उम्र है। अब अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी बहुत लंबी जिंदगी हमारे पास है। जिंदगी का कोई भरोसा, कभी मौत आए कभी आपको चक्कर लेकर जाए। हम देखते ना कितने आपकी उम्र के कितने जवान इस दुनिया से जा रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप बस समझे अल्लाह आपको उम्र में बरकत, हम तो दुआ करेंगे लंबी उम्र अल्लाह ताला आफियत के साथ आपको दे दे, और आप अल्लाह आपसे खूब काम ले ले। एक अल्लाह का निजाम है, कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं। इस वजह से बच्चों नेक बनो, हाँ, और जो है आप नाज़िर की एतबार से, नियत की एतबार से, इज्जत की एतबार से जो मेहनत आप कर रहे हैं वो भी मेहनत को जल्द हाफिज़ कुरान बनने की कोशिश करो, उसके बाद आलिम दीन बनने की कोशिश करो। जो आपसे तालीम हासिल कर रहे हैं आपको उधर जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा दीनदार नायक बनना है, तो उसके लिए जो मेहनत की जरूरत है। दूसरे लोगों को देखो ना, मेहनत करके बड़े बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं, बड़े बड़े जो है महारत हासिल करते हैं, और हम जो है मेहनत न करने के हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आप अगर अच्छी तालीम हासिल करेंगे, रिस्क हलाल कमाने वाले बन जाएंगे, आपके हाथ में रिस्क हलाल आ जाएगा, दुनिया लाइन क्यों ना हो, लेकिन रिस्क हलाल वाली आप खुद कितनी मस्जिदें बनाएंगे, कितने मदरसे बनाएंगे, कितनी स्कूलें बनाएंगे, कितने गरीबों यतीमों बेवाओं की आप मदद करेंगे, है ना। इसलिए टाइम पास नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता है, हम जो है ना अब अभी यहाँ से निकलेंगे, अब ऊपर जाने के बाद शोर शराबा मस्ती, इधर से उधर नहीं, हमेशा हमारी फिक्र क्या, मस्जिद में आए तो यहाँ अगर वक्त है अल्लाह पाक को लेकर तिलावत करें, जिक्र करें। हम ऊपर जाएं, ठीक है, आपस में कुछ बातें तो होती ही है, बिस्तर पर जाएं, वहां जाकर मस्ती नहीं होनी चाहिए, जिक्र करें, जिक्र करते करते जो है तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो जाएं, ताकि सुबह जल्दी उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ सके, है ना। हाँ, और फिर हमेशा फिक्र कितना जल्दी से जल्द मेरा नाज़िरा मुकम्मल हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाए,
اور میں اپنے اسکول کے پڑھائی کے اندر بھی جلدی ہوم ورک میں پورا کروں اور کلاس میں اچھا اسٹوڈنٹ بننے کی کوشش کروں، اچھی محنت کروں، سائنس میں ہو یا میتھ میں ہو یا لینگویج جو بھی ہو، مراٹھی ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، جو بھی زبان یہ اللہ کی دی ہوئی زبانیں ہیں، اگر آپ اس نیت سے ان زبانوں کو آپ سیکھ لیتے ہیں کہ ان زبانوں میں ہم دین کے لوگوں کو دعوت دیں گے، تو انگریزی کا پڑھنا بھی عبادت، مراٹھی لینگویج کو پڑھنا بھی عبادت، نیت پر ہے آپ کے، جیسی نیت ویسا معاملہ۔ ان تمام کاموں کو آپ اچھی نیت سے کیا کرو، انشاءاللہ اس کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ، 1 بجیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں؟ کون سی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ کتنی مرتبہ؟ اس کے بعد نماز کی بات نا، اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد چھوٹا سا عمل، زیادہ نہیں، کہ فجر کے بعد سب یہاں کی جو معاملات مکمل ہو جائیں نا، تو اس سے کلمہ ہے نا، کون سا کلمہ؟ کون سا کلمہ؟ سنا بولو، سبحان اللہ، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، کہ روزانہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ 33 مرتبہ، زیادہ نہیں، مطلب کتنی مرتبہ؟ اس کے بعد درود شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت احسان آتے ہیں، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھنا چاہیے، تو وہ 33 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 33، اور پھر استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کتنی مرتبہ؟ 1 تسبیح ہو جائے گی بس۔ فی الحال آپ کو کیا کرنا ہے؟ 5 سے 7 منٹ لگیں گے بس، زیادہ نہیں، اتنا وقت دے سکتے ہیں نا، تو کون اس کی پابندی کرے گا؟ 1 تسبیح، ہم 3 تسبیحات میں بتا دیں، صرف 1 تسبیح 33 مرتبہ، تیسرا کلمہ 33 مرتبہ، درود شریف 33 مرتبہ۔ ہم آئندہ آئیں گے تو پوچھیں گے کس پر کس کس کی پابندی ہو رہی ہے۔ پہلے شروع میں صرف دن میں 1 مرتبہ بس، دن میں جو پابندی کرتے ہو 100 مرتبہ تو اس کرے، جو نہیں پڑھے ان کے لیے میں بول رہا ہوں، جو تسبیح نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو پہلے سے ماشاءاللہ پابند ہو تو ان کو کم نہیں کرنا ہے، ان کو تو بہت باقی رکھنا ہے، تو کم از شروع میں دن میں 1 مرتبہ، اس کی پابندی ہو جائے تو پھر دن میں فجر کے بعد 1 مرتبہ اور عصر کے بعد اتنی اگر پابندی آپ کریں گے، آئندہ آنے کے بعد میں آپ کو پوچھوں گا، اور پھر اگر جو لوگ پابندی کریں گے ان کا دوسرا ذکر دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 1 تسبیح پڑھیں گے دن میں، سب تیار اس کے لیے پابندی کے ساتھ؟ اصل کی جو تعلیم وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ 1 تسبیح، اور فجر کے بعد بس فی الحال اتنا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله واليك اليرجى الامر كله لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، يا خالق الشمس والقمر المنير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جامع الأزم الكثير، ويا عصمة الباعث الخافي المستجير، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته الطيبين الطاهرين، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا، اللهم إنا نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لا إله إلا هو الحي القيوم،
سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألكم موجبات رحمته وعزائم مغفرته والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا داعيا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آقا مولا تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام حمد ثنا تیرے لیے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. یا اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو یہ ہمارا معبود حقیقی ہے. یا اللہ تو ہمارا معبود حقیقی ہے. یا اللہ بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یا اللہ ایک دین کے اصول کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا. یا اللہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر جگہ گناہ گناہ، ہر جگہ یا اللہ گناہ گناہ ہے. یا اللہ اس حالت میں یا اللہ تو نے ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھے ادارے میں ہمیں جمع کیا ہے. یہ در بڑا احسان ہے. اللہ آج یہاں 5 وقت نمازیں ہو رہی ہیں، جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یا اللہ ہم اپنے ناظر قرآن کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے کلام کو ہم یاد کر رہے ہیں. یا اللہ یہ ہماری بڑی سعادت مندی ہے. یا اللہ کتنے ایسے ہمارے ساتھی، اسکول میں پڑھنے والے ساتھی، یا اللہ کتنے ایسے لوگ یا اللہ آج اللہ غلط راہوں پر نکل چکے ہیں. یا اللہ کوئی نشے کا عادی بن چکا ہے، یا اللہ کوئی زنا کر بدکاری میں مبتلا ہے، کوئی والدین کا نافرمان بن چکا ہے. یا اللہ لیکن تو نے تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کی ہے. ہمیں اس کی قدر نصیب فرما، ہمیں اس کی قدر نصیب فرما. ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہم انا نتوب الیک من المعاصی کلھا لا نرجو اجابتہ. تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما، ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما، ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ مولا توبہ کر کے بھی گناہ کر جاتے ہیں. یا اللہ مولا ہمیں اپنے نفس پر قابو نصیب فرما. یا اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو نہیں، تو ہم کو دیکھتا ہی ہے. یا اللہ ہم سے بہت سارے گناہ ہوئے، آنکھوں سے بھی گناہ ہو چکے، کانوں سے بھی، ہاتھوں پیر سے بھی بہت سارے گناہ ہوئے. لیکن تو نے ہمارے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا. یا اللہ مولا ہمارے گناہ ہمارے والدین کو معلوم ہو جائے تو کتنے ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. یا اللہ مولا، یا اللہ مولا، یا اللہ اگر گناہ سے پردہ ہٹا دے لوگ ہم کو اپنے سے دور کر دیں گے، لوگ ہم کو اپنے سے دور کر دیں گے. ہمارے گناہوں کے اندر اور بدبو پیدا کر دے، لوگ ہم کو اپنے علاقے سے دور کر دیں گے. یا اللہ تو نے یا اللہ آج تک یا اللہ پردہ پوشی کا معاملہ کیا ہے. یا اللہ مولا، یا اللہ مولا اب تو ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے. ہمارے بچے نوجوان نیک بننا چاہتے ہیں. یا اللہ نیک بننے کے لیے آئے، ان کے والدین نے بڑی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے یہاں بھیجا ہے. کتنے والدین کو اپنے بچوں کی ضرورت ہے. ہمارے بچے بڑے عیش عشرت میں رہنے والے. یا اللہ اپنی تمام عیش عشرت کی چیزوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں. یا اللہ ان کو نیک بنا دے، اپنا ولی بنا دے. یا اللہ سالوں سال یہاں رہنے کے باوجود اگر ہم نیک نہ بنے تو ہم سے بڑھ کر محروم کوئی نہیں ہو سکتا. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہم تیرے نیک بندے بننا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنے سے قریب کر دے، محبت کی نگاہ ہم پر ڈال دے، محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ لے. اللہ محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ لے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، دین کا خدمت گزار بنا دے. یا اللہ مولا ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما. ہمارے والدین تو پیار محبت سے ہمیں پالا ہے، بہت پیار محبت سے ہماری پرورش کی. یا اللہ مولا، یا اللہ مولا اگر ہمیں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرما. جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ مولا ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم آج تک اپنے والدین کو ستاتے رہے، اللہ ہم پریشان کرتے رہے، ہم ان کے نافرمانی کرتے رہے. یا اللہ اب تو ہمیں فرما بردار بنا دے،
ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے، ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ کیسا زمانہ آیا، آج اولاد اپنے والدین کو گالیاں دے رہی ہے، آج اولاد اپنے والدین کو اپنے گھر سے نکال رہی ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین بہت محنت کے ساتھ یا اللہ ہمارے لیے پیسوں کا انتظام کرتے، کپڑوں کا انتظام کرتے، بڑی محنت کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے والدین نے 9 ماہ تک ہمیں اپنے پیٹ پہ اٹھائے رکھا، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ ہمیں 5-10 کلو کا سامان ہاتھ میں اٹھاتا، ہمارا ہاتھ تھک جاتا ہے۔ اللہ آدھے گھنٹے میں ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، ہمارے والدین نے ہمیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ پہ اٹھا کے رکھا۔ پھر اس دنیا میں آنے کے بعد یا اللہ خود پیشاب میں سو کر ہمیں اچھی جگہ پر سلایا ہے، خود ہمارے والدین بھوکے رہ کے ہم کو کھلایا ہے، خود پرانے کپڑے پہن کر ہم کو اچھے کپڑے پہناتے رہے۔ یا اللہ مولا ان کی قربانیاں ہیں، اللہ ہم کو یہاں بھیج کر خود گھر میں روتے رہتے ہیں، لیکن تیرے محبت کے لیے اور دین کی تعلیم کے لیے انہوں نے ہم کو یہاں بھیجا ہے۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ آج تک ہم سے جو کوتاہیاں ان کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارا اساتذہ کو معاف فرما۔ ہمارے اساتذہ ہم پر بڑی محنت کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے دور رہ کر، اپنے بچوں سے دور رہ کر ہم پر محنت کر اپنے بچوں کی طرح ہم کو سنبھال رہے ہیں، 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ لگا رہے۔ ہمیں اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ یا اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ یا اللہ ان کے بچوں میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہمارے اکابرین کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ مفتی احمد صاحب ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کا سایہ تاثیر ہم پر قائم فرما۔ یا اللہ مولا ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسے کی حفاظت فرما، ہمارے دین و اداروں کی انجمنوں کی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مولا یا اللہ مولا یا اللہ مولا مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین والوں کی حفاظت فرما، اہل غزہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ میں بچے بھوکے ہیں طرف کر، یا اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہزاروں بچے شہید ہو گئے، ہزاروں مائیں شہید ہو گئی۔ یا اللہ ہمیں یہاں مزے میں کھا رہے پی رہے، ان بچوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے یا اللہ کوئی چیز مہیا نہیں، پوری دنیا ان حالات کو دیکھ رہی ہے۔ یا اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ یا اللہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لے، یا اللہ اسرائیل کے ہاتھ کو پکڑ لے، اس کو ان کی سزا عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ اپنی کچھ مدد شامل حال فرما۔ بہت دور ہے، بہت دور ہے، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ یا اللہ تو مدد فرما، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما، اس کو کچھ ترقی عطا فرما، ضروریات کا تکفل فرما۔ ہمارے جو ساتھی اس کے لیے فکر مند ہے، یا اللہ ان کے فکروں کو قبول فرما، اس ادارے کے آگے سے بائیں سے دائیں سے اوپر سے نیچے سے مکمل حفاظت فرما۔ اللہ مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، جانے انجانے میں کیے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ ہمارا نام اعمال گناہ سے بھرا پڑا ہے، کل تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تجھے حساب کتاب دینا ہے۔ یا اللہ ہم کیا تجھے منہ دکھا سکتے ہیں، وقت آنے سے پہلے ہمارے نام اعمال میں سے گناہ نکال دے۔ اللہ گناہ نکال دے۔ یا اللہ دنیا میں کوئی اگر جل جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا، جہنم کے آگ میں سے 70 گنا چلا۔
ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو جہنم کے آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. دنیا میں کوئی بچھو سانپ کاٹ لے انسان مر جاتا ہے یا اللہ وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. یا اللہ جہنم اللہ کے حساب میں بچھو تو کھچر کے برابر ہوں گے. اگر وہ ڈسے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. وہاں تو موت بھی نہیں آ سکتی. یا اللہ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. ہم تیرا بننے کے لیے آئے ہیں. ہمیں وہ تو اپنا ولی بنا دے. ہمارے معصوم بچے بے گناہ بچے یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں. یا اللہ ان کے رونے کو قبول فرما. یا مولا یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے. ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. آنکھوں کی کانوں کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما. تنہائی کے گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ موبائل کے فرصت سے حفاظت فرما. یا اللہ موبائل اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے نفس پر قابو نصیب فرما. ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے. ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے. یا دعوت کے کام کو قبول فرما. آپس میں محبت قائم فرما. یا رمضان کے جتنے بھی کام چل رہے ہیں سب کے یا اللہ کی حفاظت فرما. اچھا عملہ نصیب فرما. اچھا افراد نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے حوض کوثر کا پینا نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں کل جنت میں نصیب فرما. صحابہ تابعین تیرے نیک بندوں جتنے بھی دعائیں مانگی خیر کی اللہ میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے پناہ جن سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.